السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31 اور 32 31 اور 32 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ سورۃ القصص کے جو آیات کنٹینیو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیریں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہے کہ جو واقعہ چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور کنٹینیو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کو بیان فرمایا ہے، ان کی دعوت اور دعوت کے جو نکات ہیں ان کو پیش فرمایا ہے، اس سے جو نصیحتیں ایک مسلمان ایک انسان حاصل کر سکتا ہے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل وعیال کے ساتھ جب مدین سے مصر کے لیے نکلے تو رستے میں گھور اندھیرا ہونے کی وجہ سے سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور سخت تاریک اور سیاہ رات تھی، جس کی وجہ سے رستہ بھٹک گئے۔ رستہ بھٹکتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے کہ ان کو دور سے آگ کی روشنی نظر آئی، تو اس طرف چل پڑے اپنے اہل وعیال کو وہاں پر روک کر، اور جب وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ یہ وادی مبارک ہے۔ وادی مبارک کا جو زمین کا ٹکڑا ہے بڑا ہی مبارک ٹکڑا ہے، اور وہاں پر ایک درخت ہے، درخت کے چاروں طرف آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ آگ کی جو لپٹ ہے اس سے دھواں نہیں ہے بلکہ بالکل جگمگ جگمگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان آگ کے لپٹوں کے بیچ میں بھی وہ جو درخت ہے بالکل ہرا بھرا ہے، اور وہاں کا جو پورا ماحول ہے بالکل جگمگ جگمگ ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی وہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا کہ موسیٰ میں رب العالمین ہوں اور تم کو رسول بنا کر کے بھیجا جانا ہے، تم کو رسول بنا کر کے بھیجا جانا ہے، اور کس کی طرف بھیجا جانا ہے؟ اس فرعون کی طرف جو بڑا ہی سرکش ہو گیا۔ یہاں پر یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر، اور خاص طور سے جو آج فجر کی نماز میں جو پہلی رکعت میں سورۃ النازعات پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقدس وادی طوا کے اندر آواز لگا کر کے کہا کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ۔ اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو کر کے بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ ہم رب العالمین ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، تو آپ کو ان کے پاس جانا ہے، ان کو رسالت کا پیغام پہنچانا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کو جو تم نے غلام بنا کر کے رکھا ہے ان کو چھوڑنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دو زبردست اور ایسا معجزہ عطا کیا جائے گا جس سے کسی کو بھی سوچنے پر مجبور ہو جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو تمہارے پاس ہے، حالانکہ اسی لاٹھی کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ بھی کیا، کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ عصائے، یہ میرا ڈنڈا ہے،
اتوکل علیہا، جب میں کہیں پر بیٹھتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہوں، جب چلتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کر کے چلتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور اس سے اپنے بکریوں کو چراتا ہوں، ان کو ہکاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں اس سے۔ تو اس لاٹھی کے بارے میں یہاں پر تفصیل نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ وان القی عصاک، اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دو۔ سامعین کرام، جب انہوں نے زمین پر ڈالا ڈنڈے کو، فلما رآها تهتز، تو دیکھا کہ جو ڈنڈا ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ کأنہا جان، جیسا کہ وہ زبردست اور بھاری بھرکم سانپ ہے، ویسے وہ حرکت کرنا شروع کر دیا۔ واللہ مدبرا ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا جب حرکت کرتے ہوئے، تو وہیں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے، ایک طرف بھی ایک بار بھی دیکھا نہیں مڑ کر کے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آؤ، جلد ادھر آؤ، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر۔ ولا تخف، اور ڈرو مت، انک من الآمنین، تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ انک من الآمنین کا مطلب ہے کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم امن والوں میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ تم کو اس سانپ سے کچھ ہونے والا نہیں، تم آ جاؤ، کیونکہ یہ معجزہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر تفصیل نہیں ہے، اور اس کی تفصیل قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ ہے مختلف انداز میں، لیکن یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو وہ بھاری بھرکم سانپ بن گیا، اس کے پیر بڑے بڑے تھے، اور اس کا جو جبڑا جو کھلا ہوا تھا اس کو دیکھ کر کے ڈر گئے۔ جبڑا کے اندر جو داڑھ ہے اور موٹے موٹے دانت ہے وہ نظر آنے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ سانپ، جس کو اژدہا بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کسی پہاڑ کے چٹان کے سامنے چلا جائے تو اس کو بھی نگل لے، یا اگر کوئی پہاڑ ٹوٹ کر کے گرے تو وہ بھی اس کے منہ میں چلا جائے، اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈرنا ہے، بالکل فطری بات تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ مدبر، جب وہ حرکت کر رہا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وادی میں اٹکھیلیاں کھیل رہا ہو، بالکل اس طرح سے وہ سانپ حرکت کر کے چلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام الٹے پر بھاگے جیسے انسان بھاگتا ہے سانپ سے ڈر کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل، بھاگو مت، چلو ادھر آؤ، ڈرو مت، ولا تخف، ڈرو مت، انک من الآمنین، آپ کو اس سانپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ امن میں رہیں گے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، دامن کے گریبان میں ڈالو تو وہ بے عیب چمکتا ہوا نکلے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے دوسرا معجزہ عطا کیا، اور دوسرا معجزہ کیا عطا کیا؟ کہا کہ اپنے دامن کے گریبان میں اپنے ہاتھ کو ڈالو گے اور جب وہ نکالو گے تو بالکل چمکتا ہوا ہوگا، ایسا چمکتا ہوا جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ آپ کبھی دیکھیں گے دھوپ میں ایک ایسا آدمی جس کو سفید داغ رہتا ہے، دور سے کیا دیکھے گا؟ بڑا گوڑا چٹا دکھتا ہے، لیکن وہ نہیں، یعنی من غیر سو کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی بیماری اور عیب کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ بالکل صاف شفاف، بالکل دودھ اور ہیرے کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا وہ ہاتھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تو ایسے ہی دکھ گیا۔ یہ دو معجزات یہاں پر اس مقام پر دیے گئے، اس کے پیچھے جو وجہ اور جو کارن ہے وہ یہ کہ پہلا کارن یہ ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں معجزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو یقین کامل ہو جائے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ رب العالمین سے ہو رہی ہے، دوسروں سے نہیں، دوسرے سے نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو دوسرے لفظ میں اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معجزات کو دکھانا یا واضح کرنا رب العالمین کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اس معجزے کو، ان دونوں معجزوں کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے جا کر کے فرعون کے دربار میں پیش کریں گے، کیونکہ فرعون اپنے وقت کا بادشاہ ہے، بڑا ہی جری ہے، بالکل ظالم و جابر ہے، اب ایسے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں تو ایسے دو معجزے ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد فرعون بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس موسیٰ کے پیچھے ضرور کوئی مقتدر ہستی ہے، جبھی تو یہ آئے ہیں۔ گویا جہاں ایک طرف یہ چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسکین کا باعث تھی، وہیں دوسری طرف رسالت کی دعوت کا انکار کرنے والوں کے لیے ڈر اور خوف کا باعث بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو معجزے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، یعنی
اللہ نے فرمایا کہ اگر گھبراہٹ محسوس ہو، اگر ڈر محسوس ہو تو اپنے بازو کو اپنے جسم سے ملا لینا. ایسے اگر ڈر محسوس ہو تو اپنے بازو کو اپنے جسم سے ملا لینا. یہاں پر مفسرین نے یہ کہا کہ اگر صرف بازو کا ذکر ہو تو اس سے مراد دایاں ہاتھ. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں کہ اگر ڈر محسوس ہو تو اپنے ہاتھ کو یہاں پر لگا لینا. ایسے ابھی موسیٰ علیہ السلام بڑے خطرناک مہم پہ جا رہے ہیں، بڑے زبردست مشن پر جا رہے ہیں، رسالت کی تبلیغ کرنا ہے، دعوت توحید کو فرعون کے پاس بھیجنا ہے. تو اس خطرناک مشن میں کہیں پر ایسا بہت مقام پر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خود جان کا خوف اور ڈر محسوس ہونے لگے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر اس مشن میں کہیں پر بھی تم کو ڈر لگے تو اپنے اس بازو کو اپنے جسم سے ملا لینا، اپنے سینے پر رکھ لینا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقتداء میں ڈر اور خوف اور گھبراہٹ کے وقت اپنے اس دائیں ہاتھ کو ایسے اپنے جسم سے لگاتے ہوئے اپنے سینے پر رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ڈر اور خوف کو کم بھی کر دے گا اور دور بھی کر دے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فذانی کا برہانانی من ربک الی فرعون وملئی انہم کانوا قوما فاسقین. یہ دو معجزے اے موسیٰ آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں. آپ کو لے کر کے ان کو کس کے پاس جانا ہے؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، اور بے شک وہ لوگ انتہائی نافرمان قوم ہیں. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بڑی دویدھا میں پڑ گئے، بڑی آزمائش میں پڑ گئے. کیسے؟ آپ کو میں نے بتلایا تھا کل کے درس میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال کا واقعہ مکمل، 10 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا. کس بات کا شوق پیدا ہوا؟ کہ اب تو 10 سال بیت چکے ہیں، اب جانا چاہیے یہاں سے اور جا کر کے اپنے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ رہنا چاہیے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی سوچا کہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، خاموشی سے جائیں گے اور اپنے گھر میں جا کر کے رہنا سہنا شروع کر دیں گے. قتل کے واقعے کو لوگوں نے بھلا دیا ہوگا، قتل کے واقعے کو لوگوں نے بھلا دیا ہوگا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں کے پاس بھیجا کہ ان لوگوں کو تو ایک جھلک میں ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ تو یہی موسیٰ ہے جس نے ہمارے قوم کے آدمی کو مار دیا اور قتل کر دیا، اب تو اس کی خیر نہیں ہے. یہ تو ایک جھلک میں ان لوگوں کو یاد آ جائے گی. لہذا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی آزمائش میں پڑ گئے. آزمائش میں پڑنے کے بعد رب کے سامنے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والے کام کرنے لگے تو بڑی بڑی آزمائشیں یوں چٹکیوں میں نکل جاتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا